جو ہے ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو کچھ اداکارائیں جو ایسی ہیں جو اب اس دنیا میں بھی موجود نہیں ہیں. یقیناً آپ سمجھ چکے ہیں کہ میں قندیل بلوچ کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ایک حریم شاہ, اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. یہ بھی آپ کے نکاح میں تھیں؟ ہاں، صورتحال یہ ہے کہ قندیل سے تو میری صرف اور صرف ایک ہی ملاقات ہوئی. اچھا. سرائکی علاقے سے تھی, سرائکی میں باتیں ہوئیں, بڑی باصلاحیت تھی, 2.5-3 گھنٹے میرے ہاں رہی. تو ان کے ساتھ معاملہ نکاح کا اس لیے نہیں تھا کہ وہ نکاح کرنا چاہ رہی تھیں محترم عمران خان صاحب سے. اچھا. البتہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی پراپرٹی, میں نے بتایا کہ نشتر روڈ پہ اس طرح میرا کلینک اور اس طرح, اس وقت ان کا پھر ذہن بنا کہ اگر محترم عمران خان صاحب ان سے نکاح نہیں کرتے تو پھر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب سے حاضر ہے, نکاح کر لیا حاضر جائے. ہے. اچھا مفتی صاحب, جس طریقے سے آپ نے بتایا, فرمایا آپ نے کہ 2-3 گھنٹے ملاقات رہی, لیکن وہ جو ملاقات کی کچھ جھلکیاں ہم نے دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئیں, غالباً قندیل بلوچ نے ہی وہ اوپن کی تھی, وائرل کی تھی. اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھ رہی تھیں, بعض ویڈیو میں آپ کی گود میں بھی بیٹھی ہوئی تھیں, اور انہوں نے جو یہ آپ کا سگنیچر کیپ یعنی کہ جو آپ کی ٹوپی ہے اس کو بھی ہوا میں لہرایا. تو سر اتنی جلدی اتنی جو ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, یا اتنی وہ کیا کہتے ہیں تکلف سے باہر ہو گئی چیزیں کہ یہاں تک باتیں پہنچ بات گئی؟ یہ ہے کہ یہ تو 2-2.5 گھنٹے بیٹھنے کے بعد, جس وقت میں نے ایک چینل پہ جانا تھا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ اپنے ڈرائیور کو فون کریں, وہ آ کے آپ کو لے جائے وہیں جہاں سے اس نے اتارا ہے. مجھے کہتی ہے کہ اچھا اب آپ اپنا فون دیں. میں نے اپنا فون دیا. اب ڈرائیور کو محترمہ کہہ رہی ہے بیچاری کہ بھئی 15 منٹ کے بعد آ کے مجھے وہاں سے لینا جہاں مجھے اتارا. ٹھیک ہے. اس پر مجھے تھوڑا سا ہوا کہ 15 منٹ مزید, جبکہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ افطار ٹرانسمیشن میں جانا ہے اور مجھے جلدی ہے. تو چلو میں چلا گیا جناب. جب میں نہا کے واپس آیا نا, تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے میری ٹوپی پہنی ہوئی ہے. ہوا میں انہوں نے نہیں ٹھرائی, اچھا. وہ پہنی ہوئی تھی. تو میں نے سرائکی زبان میں پوچھا, میں خیر ہے؟ تو کہنے لگی میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ آپ کی برکت کے لیے ٹوپی پہن. اب اس کے بعد جناب جب میں بیٹھا صوفے پہ, تو وہ جو ادھر کا جو تھا نا اس پہ آ کے وہ بیٹھی, میری گود میں نہیں بیٹھی, اچھا. کیونکہ وہ ان کو یہ پتہ تھا کہ مفتی صاحب نے مجھے جتنی دفعہ بھی بات کی ہے تو بیٹی کہہ کے کہا ہے اور شفقت کے ساتھ پیش اچھا, آیا. مطلب آپ کے ساتھ بیٹھی تھی, ہاں گود میں نہیں بالکل, بیٹھی تھی. گود میں بالکل نہیں بیٹھی. البتہ یہ ہے کہ میں اپنے فونوں میں مصروف رہا, تو وہ اس طرف کا جو ڈنڈا تھا اس پہ بیٹھی رہی. تو پھر آپ کو پتہ ہے موبائل فون زندہ باد, اس کو یوں کرو تو اور نقشہ نظر آتا ہے, یوں کرو تو اور نظر آتا ہے, یوں کرو تو اور نظر آتا ہے. وہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کے اندر یہ بھی اینگل ایسا محسوس, بن گیا ہو. ہاں, جی. کہ وہ جناب کرے اس میں. اچھا, تو مفتی صاحب جب اس کا مرڈر ہوا تھا, وہ تو سب کو پتا اس کے بھائی نے کیا تھا, لیکن آپ تک بھی اس کے الزامات آئے تھے, تو ایسا کیوں ہوا تھا؟ محترمہ میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس پاکستان میں باعزت زندگی گزارنے والے شخص پر جی. میری قوم کے کچھ ادارے اور افراد حملہ آور نہ ہوں. آپ دیکھ لیں میں کس کس کا نام لوں. جس آدمی نے پراپرٹی کے حوالے سے جناب اس ملک کو ترقی دی, آج وہ کہاں ہے؟ جی. جنہوں نے سائنس کے حوالے سے جناب اس ملک کو اس مقام تک پہنچایا, ان کا آخر زندگی کیسے گزری؟ جو آدمی آپ کے, اللہ آپ کی عزتوں میں برکت عطا فرمائے, تو جنہوں نے آپ کے اسٹیک ٹاکری میں اچھا نام پیش کیا, آج وہ کہاں ہیں؟ تو وہ چونکہ ہمارے اپنے ہی مذہبی حلقے میں سے 1-2 لوگ ایسے تھے, لیکن چونکہ مجھے معلوم تھا پہلی ہی پیشی پر, الحمدللہ جب میں نے گفتگو کی تو جج صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے کہا مفتی باعزت بری. اچھا, ٹھیک ہے. اتنی تیزی کے ساتھ میں گیا اور اتنی تیزی کے ساتھ واپس آیا. واپس بھی آ گئے. تو یہ حریم شاہ ہیں, یہ اس کے ساتھ ایک ویڈیو جو ہے آپ کی وائرل ہوئی, جس میں غالباً آپ کی ویڈیو کال پہ اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی, وہ ڈرائیو کر رہی تھی, اس میں جو ہے لائیو چمیاں ہو رہی تھیں, وہ کیا تھا؟ اب آپ نے بھی جتنی مرتبہ فون کیا, میں نے مسکراتے ہوئے بے تکلفی میں بات کی ہے نا. لیکن چمیاں نہیں تھیں اس میں. نہیں, چمی نہیں تھی, میں بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ میں جناب اس طرح بات کر رہا ہوں, تو میں نے ان کو کہا میں نے تمہارے پروگرام میں بالکل نہیں آنا. اچھا. اس نے کہا نہیں, 3 لاکھ کی میری ملازمت ہے, میرا مستقبل ہے. پھر ہم ملتان کے لوگ, سرائیک کے لوگ ذرا پیتلے دل دے انہیں, تو ویسے بھی میں خان کا ہی آدمی تھا, تو میں نے کہا کہ چلو میں آ جاتا ہوں. میں نے کہا دیکھ لو, پھر پہلے کی طرح کوئی تماشا نہ ہو. اچھا. کہنے لگی بالکل تماشا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کلمہ پڑھو. اچھا. تو اس نے کلمہ پڑھا. اب اس کے کلمہ پڑھنے پر میں نے اپنے فون میں کہا کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے نا,
اب اسی زبان نکالتا کہ میں تجھے بوسہ دے کے یہ بتاؤں کہ اس کلمے کی کتنی عزت ہے میرے دل میں. زبان پہ بوسے کے لیے پھر آپ نے اس کو وہ کہا. زبان تو اس نے وہاں نکالی, میں تو ادھر فون کو دیکھ رہا تھا. میں صرف اس کو یہ اہمیت دینا چاہ رہا تھا کہ تو جب کہتی ہے کہ میں عالمہ ہوں اور میں حافظ قرآن ہوں, اللہ خیر کرے میں سید ہوں, تو دیکھ لے کہ توبہ اور کلمے کی کتنی بڑی شان ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں اس لیے تمہیں اس کو بوسہ دے رہا ہوں, کیوں, تاکہ تجھے اہمیت کا پتہ چلے کہ مفتی عبدالقوی اس کلمے کے اعتماد پر تیرے لیے کراچی آ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, اگر کوئی لڑکا ہوتا وہ ایسے ہی آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوتا, آپ کو اس پہ یقین نہ ہوتا, پھر آپ وہ کلمہ پڑھ کے آپ کو کہتا ہے مفتی صاحب ٹھیک ہے, تو پھر اس کو بھی آپ ایسے ہی بوسہ دیتے؟ بالکل, آپ پوچھیں سینکڑوں نوجوان آپ کو ملیں گے, انہوں نے کہا کہ جناب جب مفتی عبدالقوی صاحب نے جناب, بلکہ ابھی میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں, مجھے ایک محترمہ کا فون آیا کہ مفتی صاحب میں نے آپ کو ہر حالت میں ملنا ہے. میں کہ بسم اللہ. پھر میں نے بتایا کہ آپ کا نام, ان کا پروگرام ہوگا اتنے سے اتنے بجے تک, پھر فلاں پروگرام اتنے سے اتنے بجے تک, تو آپ بتاؤ. اس نے کہا جی ہم ایک نہیں ہیں, ہم 4 لوگ ہیں, جن میں 2 خواتین ہیں اور 2 ہم وہ ہیں, اور چاروں ماشاءاللہ آپس میں بڑا ہمارا دوستی کا تعلق ہے, تو ہم آپ کی ملاقات اور زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں. اچھا. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا پھر بڑی اچھی جگہ ہے فلاں جگہ, تو وہاں آ جاؤ. تو مانا یہ ہے کہ الحمدللہ میری عزت اور قدر و منزلت جس طرح خواتین کے دلوں میں ہے, تو نوجوان نسل کے دلوں میں بھی اسی طرح اللہ نے ان کے دل میں میرا احترام ڈالا ہے. خواتین لیکن زیادہ کرتی ہیں. اچھا مفتی صاحب میں نہیں, وہ سو بریک لگائیں یہاں, آپ خواتین کو تیزی سے آگے نہ لے جائیں. مفتی صاحب چلتے ہیں سلولی سلولی, اسپیشلی جب خواتین کا نام آتا ہے مفتی صاحب اور سلو ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ خواتین چونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تعلیم میں پہلے کمال دیں, پھر اس کے بعد آپ کی حسب انشاءاللہ آپ کو جیون ساتھی دیں. میرے پاکستان کی بچیاں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جیون ساتھی کے حوالے سے, مظلوم کا لفظ تو میں نہیں بولتا, یعنی ان بیچاروں کا جس قدر دل کا سکون کا خون ہوتا ہے نا, اس لیے خدا کی قسم ان کی اس وجہ سے میں ان کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. اب ایک بچی مجھے فون کر رہی ہے, بہت بڑے خاندان کی محترمہ ہے, اور اسی آپ کے شعبے سے وابستہ ہے, 2 سال سے جناب چل رہی ہے. کہتی ہے رات کو میں رو جاتی تھی جب اس کا رزلٹ یہ آتا تھا کہ 200-250 بندے. اس کے بعد اس کا جب مجھے فون آیا, پھر جس طریقے پہ میں نے اس کو اپنا پوتی کہہ کر جو عزت دی, تو اسی طرح اگر اس طرح کو خوش نصیب جناب وہ ہو, میں نے تو